الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق سننے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھے خاصے تھے، کل بھی تھے، پرسوں بھی تھے، آج 2-3 لوگ کو فون کر کے بلایا تو وہ تو الحمدللہ آ گئے، لیکن باقی چلے گئے۔ جتنے جمع تھے پہلے سے وہ چلے گئے، جو 2-3 فون کر کے بلایا بہرحال وہ آ گئے۔ جو لوگ بیچارے یہ کہتے رہتے ہیں کہ کھانا کریں گے تو لوگ آئیں گے، کھانا کریں گے تو لوگ آئیں گے، جو کہتے ہیں وہ بھی اسی دن آتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ بھی بہرحال اسی دن آتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں۔ حضرات گرامی، کل ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یزید نے مروان کو بھیجا تھا مدینہ میں۔ مدینہ کا گورنر ولید تھا۔ ولید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عاشق تھا، ان کا غلام تھا، ان سے محبت کرنے والا تھا، اس لیے وہ حلقہ پڑھ رہا تھا۔ امام حسین سے اس کے سامنے بولنے کی ضرورت نہ تھی، امام حسین کے سامنے وہ بول نہیں پا رہا تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ مروان کو بلایا جائے۔ جب مروان حاضر ہوتا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں کیا کیا کہتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کل رکھ دیا تھا۔ ولید امام حسین کی بارگاہ میں رات کو حاضر ہوتا ہے اور رات کو حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے میرے آقا حسین، یزید کا حکم ہے، یزید نے حکم جاری کیا ہے کہ امام حسین سے یا تو بیعت لے لی جائے یا تو پھر امام حسین اگر بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اگر امام بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو ان کا قتل کر دیا جائے۔ میرے آقا حسین اب آپ ارشاد فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ تو میرے آقا امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ تو بتا تیرا کیا مشورہ ہے؟ کہا حضور میری ڈیوٹی کا سوال ہے، حضور میری نوکری کا سوال ہے، اگر میں ایسا نہ کروں گا تو حضور میری نوکری چلی جائے گی۔ تو میرے آقا امام حسین علی جدنا و علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنی نوکری کی وجہ سے مجھ کو کہہ رہا ہے کہ یا تو بیعت قبول کی جائے یا تو پھر آپ کو قتل کیا جائے گا، تو اپنی نوکری کے ہاتھوں مجبور ہے، میں مصطفیٰ کے دین کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں مصطفیٰ کی غلامی کے ہاتھوں مجبور ہوں، اب بتا کیا کیا جائے؟ حضور فیصلہ آپ فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ولید جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم چلے جاؤ، آگے سے ہم دیکھیں گے، آگے کیا کرنا وہ ہم دیکھیں گے۔ میرے آقا امام حسین
علی جدنا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے گھر میں آتے ہیں۔ آج جو ہے مدینے سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، اب مدینے سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ یزیدی جو ہیں یہ میرے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، یہ تو یا تو میری بیعت لیں گے یا تو میری گردن لیں گے۔ اب مدینے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، میں کسی یزیدی کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو مجبور دیکھتا ہوا ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے اب مدینے سے رخصت ہونا پڑے گا۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ یہی مدینے میں قیام فرمائیے، ہم آپ پر جان قربان کر دیں گے، آپ مدینے میں رکیے، آپ مدینے میں اپنا قیام فرمائیے۔ تو میرے آقا امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر جان چھڑکتے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم میرے آڑے میرے سامنے جو ہے کھڑے ہو جاؤ گے، لیکن میں مصطفیٰ کی اس پاک سرزمین کو، مصطفیٰ کی اس پاک مدینے کو میں لوگوں کے خون سے آلودہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ اس مدینے سے بڑا پیار کرتے ہیں، میرے آقا اس مدینے میں دفن ہیں، میرے آقا اس مدینے میں آرام فرما رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خون سے یہ زمین گندی ہو جائے، یزیدیوں کے خون سے یہ زمین گندی ہو جائے، اس لیے میں یہاں رکنا نہیں چاہتا ہوں۔ بڑا درد ہوتا ہے، آپ بھی کہیں نہ کہیں کے ہوں گے یا جو یہاں کے ہیں وہ جب کہیں اور جاتے ہوں گے تو یاد آتا ہے، چھوڑنا بھاری پڑتا ہے اپنا گاؤں، چاہے سفید داڑھی ہو جائے، چاہے ہمارا پورا خاندان اس علاقے میں آ جائے، مگر وہ گاؤں کی یادیں آتی ہیں، وہ گاؤں کی مٹی کی خوشبو یاد آتی ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے مگر گاؤں ہمارے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھی رونا آتا ہے، انسان روتا ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اپنے محلے والوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کام کے لیے اپنی اولادوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، سامنے تو بڑے مضبوط بنتے ہیں، سامنے تو بڑے ہمت والے بنتے ہیں، لیکن جب رات ہو جاتی ہے، جب رات کا اندھیرا آ جاتا ہے، جب وہ بستر پر مرد لیٹ جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اس کو اپنی ماں یاد آتی ہے، اس کو اپنے بچے یاد آتے ہیں، اس کو اپنا پڑوسی یاد آتا ہے، ماں کے ہاتھ سے بنی ہوئی وہ چٹنی یاد آتی ہے، ماں کے ہاتھ کی بنے ہوئے وہ پراٹھے یاد آتے ہیں، وہ روٹی یاد آتی ہے۔ آج جو ہے ہوٹلوں پہ اچھے اچھے کھانے ہم کو مل جاتے ہیں، مرغ مسلط ہم کو مل جاتے ہیں، مگر ماں کی چٹنی کا ذائقہ وہ نہیں دے پا رہے ہیں، ماں کے ہاتھوں کی روٹیوں کا وہ ذائقہ نہیں مل پا رہا ہے۔ لوگ چاہے مرد جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ مرد بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن مرد بھی جو ہے وہ کچے دل کا ہوا کرتا ہے، دل اس کا رویا کرتا ہے، اس کا دل جو ہے کبھی کبھی دھڑکتا رہتا ہے، بیان کسی سے نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ بیان کرے گا تو بچے اس کے روئیں گے، اگر وہ بیان کرے گا تو اس کی بیوی اس کی روئے گی، اگر بیان کرے گا تو چھوٹے بھائی اس کے روئیں گے، اس لیے مرد مضبوط بنتا ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے کسی انسان کے دل پر یہ بات جو ہے یہ حالات بیت چکے ہیں، اب ذرا سوچو تو صحیح میرے امام کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ مدینۃ الرسول، وہ مدینۃ الرسول جہاں میرا امام گھومتا تھا، وہ مدینۃ الرسول جہاں رسول اللہ کی انگلیاں پکڑ کر کے میرا امام چلتا تھا، وہ مدینۃ الرسول جہاں حضرت علی کی انگلیاں پکڑ کر کے مدینے کے بازاروں میں گھوما کرتا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس مدینے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس مدینے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ 15 دن کے لیے جاتے ہو عمرے کو، اور اس میں بھی 5 دن کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہو، لیکن جب مدینہ سے واپس آتے ہیں عمرہ کرنے والے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، وہ مدینہ چھوڑنا برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ رو رو کر کے مدینہ چھوڑتے ہیں، رو رو کر کے الوداع کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک بلی تھی، مدینے کی بلی، اس کو پاکستان کا کوئی سیٹ لے کے جانے والا تھا۔ جب پاکستان کا وہ سیٹ لے کر کے جا رہا تھا اس بلی کو، تو آخری وقت میں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ سیٹ صاحب حاضر ہوتے ہیں، آخری سلام کہتے ہیں، وہ سیٹ کہتے ہیں کہ میں تھم سے چپک کر کے بیٹھا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی ہے، حضور خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے سیٹ صاحب، اے فلانے صاحب، وہ بلی میرے پاس آئی ہے، وہ 3 دن سے کچھ کھا نہیں رہی ہے، 3 دن سے وہ پانی نہیں پی رہی ہے، جب سے اسے پتا چلا ہے کہ مدینہ چھوڑنا ہے، مدینے سے دور جانا ہے، وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بلی کو یہاں سے لے کر کے مت جاؤ، اس میری بلی کو میرے پاس سے
لے کر کے مت جاؤ، وہ بلی تڑپتی ہے، بلی کے تڑپنے کو حضور گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ تو صحیح، جب میرا امام مدینہ چھوڑ رہا ہوگا، جب میرا امام مدینہ چھوڑ رہا ہوگا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے رسول اللہ کی روح تڑپ رہی ہوگی، رسول اللہ کا دل تڑپ رہا ہوگا، رسول اللہ کی طرح تڑپ رہے ہوں گے کہ میرا بچہ جا رہا ہے، میرا بچہ میری سرزمین کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ کیا بیت رہی ہوگی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگو اپنا اپنا سامان تیار کر لو، اور اے عباس سب کے نام تیار کر لیجئے، یہ کس کس کو جانا ہے کس کس کو نہیں جانا ہے۔ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اب جاتے ہیں آخری سلام کرنے اپنے نانا کی بارگاہ میں، اب جاتے ہیں اپنے نانا کی قبر کے پاس۔ امام حسین روتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب امام حسین کو کھڑا دیکھ کر، گزرتا دیکھ کر حضرت زینب نے دیکھا ہے، حضرت زینب کھڑی ہو جاتی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد عرض کرتی ہیں بھائی جان کہاں جا رہے ہو، اے میرے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کو آخری سلام کہنے جا رہا ہوں، اپنے نانا سے آخری دکھڑے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا سے آخری بات کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ امام حسین ہے، امام حسین سے حضرت زینب کہتی ہیں اے حسین وہ تیرے نانا بھی ہے اور میرے نانا بھی ہے، تم نے بھی حضرت فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میں نے بھی حضرت فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میری رگوں میں بھی امام عالی مقام کا خون ہے، آپ کی رگوں میں بھی امام عالی مقام کا خون ہے۔ دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ امام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے ہیں تو چیخ نکل جاتی ہے، امام عالی مقام کی چیخ نکل جاتی ہے، اور روتے روتے امام حسین جو ہے اپنے نانا کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں۔ اے میرے جوانوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا باپ زندہ ہے تو اس کی قدر کر لیا کرو، اگر آپ کے بزرگ زندہ ہے تو اس کی قدر کر لیا کرو۔ یاد رکھو آپ کو جو دولت مل رہی ہے، آپ کا جو کام چل رہا ہے، یہ آپ کی محنت نہیں ہے، یہ آپ کی جد و جہد نہیں ہے، یہ آپ کا دھوپ میں تپنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ میرے بچے کو اللہ کامیاب کر دینا۔ یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تم کو روٹیاں عطا فرما رہا ہے، اللہ تم کو عزت کے ساتھ زندگی دے رہا ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، امام حسین علی جدنا و علیہ السلام اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد قبر سے لپٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روتے روتے امام حسین جو ہے بے ہوش ہو گئے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ روتے روتے امام حسین جو ہے ان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ کوئی سی بھی روایت کو اٹھا لیجئے، امام حسین جو ہے روتے روتے سو گئے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، سکندر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد امام حسین کو اپنی گود میں امام حسین کا سر رکھتے ہیں، اور سر رکھنے کے بعد امام حسین کے سروں پر اپنا دست مبارک پھیر رہے ہیں، اپنا دست نبوت پھیر رہے ہیں۔ کتنا پیارا وہ منظر ہوگا، کتنا پیارا وہ منظر ہوگا۔ امام حسین کو اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے ہوں گے کہ میں جب نانا کے پاس میں جایا کرتا تھا، جب میں اپنے نانا کی بارگاہ میں جاتا تھا تو میرے نانا مجھے اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ زندگی کا سب سے کٹھن وقت میری زندگی میں آ چکا ہے، لیکن نانا میرے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے نہیں ہے، آج میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے، آج میرا بھائی حسن میرے ساتھ نہیں ہے، آج علی مرتضیٰ میرے ساتھ نہیں ہے۔ امام کے کلیجے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، امام کتنا تڑپ رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جو ہے گود میں امام حسین کا سر رکھ لیتے ہیں، اور سر رکھ کر کے اپنے دست مبارک سے امام حسین کا سر سہلا رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں۔ تو میرا امام جو ہے اپنے نانا سے عرض کرتا ہے اے میرے نانا میرے لیے دعا کر دینا، اے میرے نانا میرے لیے دعا کر دینا، میرے نانا جب میں کربلا کے میدان میں جاؤں تو میرے لیے صبر کی دعا کر دینا،
میرا صبر نہ ٹوٹ پائے۔ اے میرے نانا میرے لیے دعا کر دینا کہ جب میرا 18 سال کا جوان بچہ علی اکبر اس کو شہید کر دیا جائے گا، جب اس کے کلیجے میں برخی ماری جائے گی تو میرے لیے صبر کی دعا کر دینا۔ اے میرے نانا جب میرا چھوٹا سا بچہ ننھا سا علی اصغر جب اس کے گلے میں یزیدی تیر ماریں گے تو اللہ سے دعا کر دینا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما دے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، دعا بھی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ دعا بھی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ میرا امام یہ نہیں کہہ رہا کہ اے میرے آقا اے میرے نانا ان یزیدیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے، ان یزیدیوں سے کہہ دیجئے کہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صبر عطا کر دیجئے گا۔ اللہ سے دعا کر دینا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما دینا۔ کیوں امام ایسی دعا کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کروا رہے ہیں کہ امام کو اپنا خاندان نہیں بچانا ہے، امام کو اللہ کا دین بچانا ہے، امام کو قرآن کی حفاظت کرنی ہے، امام کو رسول اللہ کے کردار کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر امام حسین وہاں شہید نہ ہوتے تو یزیدی جو ہے کل کو بیان بدل دیتے، کچھ نہ کچھ کر کے لوگوں کے ذہن میں فطور ڈال دیتے کہ امام حسین نے تو ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، وہ تو ہم سے راضی ہو گئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں کربلا سے جانے دیا ہے۔ امام حسین نے اپنی شہادت دے کر کے دین کی حفاظت کی ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی حفاظت کی ہے، رسول اللہ کے کردار کی حفاظت کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ میرے اس بچے کو صبر دے دینا، اے میرے اللہ میرے اس چھوٹے سے میرے اس حسین کو صبر دے دینا، میرے حسین کا جب بچہ شہید ہوگا، جب میرے حسین کے جب جانثار شہید ہوں گے تو اس کو اللہ صبر عطا فرما دینا۔ امام حسین وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ایک جملہ اپنے نانا سے کہتے ہیں، اے میرے نانا آپ کی بارگاہ میں اپنے بھی آئیں گے، اے میرے نانا آپ کی بارگاہ میں غیر بھی آئیں گے، اے میرے نانا لیکن اب حسین نہیں آئے گا، اب آپ کا نواسا حسین نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ باہر نکلتے ہیں اور پرندوں کو گنبد کے اور پرندوں کو جو ہے وہ چھت پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان سے پرندوں سے کہتے ہیں، اے پرندوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تم صبح کو بھی آ جاؤ گے، شام کو بھی آ جاؤ گے، جب من کرے گا تم میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، جب من کرے گا تم میرے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ لیکن اب میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اب میں اس اپنے مدینے سے نکل رہا ہوں، اب میں اس مدینے میں واپس نہیں آؤں گا، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم ہر وقت حاضر ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم نانا کے مزار سے رخصت ہو کر کے اپنے نانا کو آخری سلام پیش کر کے جو ہے اب اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اب جنت البقیع کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی جو ہیں روتے روتے چیخیں مارتے ہوئے جنت البقیع اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ ماں چاہے زندہ ہو، چاہے قبر کے اندر ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے زمین کے نیچے ہو، وہ ہر انسان جو ہے، ہر بچہ جو ہے اسے اپنے درد بیان کرنے کا جو ہے اس کا دل کرتا ہے۔ امام حسین جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ جو ہی میرے امام کی چیخ نکلی ہے قبر تھرا جاتی ہے، قبر ہل جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے چپ جا، اے میرے بیٹے خاموش ہو جا، اگر آج تو خاموش نہیں ہوا تو فاطمہ کو اپنی قبر سے نکلنا پڑے گا، اگر آج فاطمہ قبر سے نکلی تو یہی قیامت قائم ہو جائے گی، یہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ میرا امام جو ہے وہ روتا ہے۔ اس کے بعد امام حضرت زینب جو ہے حضرت زینب امام حضرت فاطمہ کی قبر پہ آتی ہے اور ہاتھ پھیرتی ہیں، قبر کو ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی ہے، اے میری اماں میں پردیس کو جا رہی ہوں، اے میری اماں میں مدینہ چھوڑ رہی ہوں، اے میری اماں میں مدینہ چھوڑ رہی ہوں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ جب ایک بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں سے ملتی ہے، اس کی ماں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کو پیار سے بہلاتی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہے۔ اسی چیز کو حضرت زینب یاد کر رہی ہیں، حضرت زینب یاد کر کر کے اپنی ماں سے کہہ رہی ہیں، اے ماں میں اب پردیس کو جا رہی ہوں، اب میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے،
ہیں۔ اے ماں تم چلی گئی ہو، میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے ماں پتہ نہیں اب واپس مدینہ لوٹ پاؤں کہ نہ لوٹ پاؤں، اب واپس مدینہ آ پاؤں کہ نہ آ پاؤں۔ اے ماں آج تو ہوتی، آج آپ ہوتی تو آپ میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیتی، مجھے تسلی دے دیتی، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ دونوں بہن بھائی جو ہے امام حسین اور حضرت زینب روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب اپنے گھر کی طرف واپس آئے ہیں تو گھر میں اپنی ایک قیامت برپا ہوئی پڑی ہے، گھر میں الگ قیامت طاری ہے۔ حضرت عباس سے ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا حسین کہ عباس چچا بتائیے کس کس کے نام آپ نے لکھے ہیں، آپ نے کس کس کے نام لکھے ہیں، ارشاد فرمائیے۔ پرچہ نکالتے ہیں اور نام گننا شروع کر دیتے ہیں، سب کے نام آ گئے ہیں لیکن فاطمہ صغریٰ کا نام نہیں آیا۔ سب کے نام آ گئے ہیں مگر وہ بیٹی فاطمہ صغریٰ کا نام نہیں آیا ہے۔ بہت سی روایتیں ملتی ہیں، الگ الگ روایتیں ملتی ہیں کہ طبیعت خراب تھی اس لیے چھوڑ رہے تھے، بیمار تھی اس لیے چھوڑ رہے تھے، اور یہ ہے کہ شادی ہو گئی تھی تو ان کے شوہر کی اجازت نہیں تھی اس لیے چھوڑ رہے تھے۔ الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن ان روایتوں کو اپنی جگہ رکھو، ذرا تصور تو کرو کہ ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، اس کا باپ بھی جا رہا ہے، اس کا بھائی بھی جا رہا ہے، یہاں تک کہ ننھا سا علی اصغر بھی آج رخصت ہو رہا ہے، ننھا سا علی اصغر بھی آج جا رہا ہے، آج جو ہے اکیلا مجھ کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ باپ ہو، آپ سب کا کچھ لوگ باپ ہیں، آپ نے اپنی بچیوں کو ودا کیا ہوگا شادی کے وقت پر۔ میں اپنے والد کو بڑا ہمت والا سمجھتا تھا، بڑا طاقت والا سمجھتا تھا، لیکن جب جو ہے میری بہن رخصت ہوئی ہے تو میں نے اپنے باپ کی، اس ہمت والے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو میں نے دیکھے ہیں۔ تو میں آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بیٹی سے جدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ہر باپ تڑپ جاتا ہے، ہر باپ رونے لگتا ہے، سامنے چاہے روئے کہ نہ روئے لیکن دیوار پیچھے وہ باپ روتا ہے، رات کو چادر اپنے سر پہ ڈال کر کے اپنی بیٹی کی یاد میں روتا ہے۔ اب ذرا تصور تو کرو میرے امام کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ان کی بیٹی جو ہے فاطمہ صغریٰ ان کو گھر میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ صغریٰ حضرت علی اکبر کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہے بھائی مجھ کو لے چلو نا، بھائی تم مجھ کو کیوں لے کر کے نہیں جا رہے ہو، اے میرے بھائی مجھ کو لے کر کے چلو۔ بھائی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کی نگاہیں نیچی ہیں۔ حضرت قاسم کے پاس آتی ہیں، اے قاسم تم کہو نا میرے بابا سے میرے بابا مجھے لے کر کے چلے، لیکن قاسم بھی خاموش ہے۔ حضرت قاسم بھی خاموش ہیں۔ اپنے چچا حضرت عباس کے پاس آتی ہے، حضرت عباس کے پاس آتی ہے، کہا چچا آپ تو لے کر کے چلو، آپ تو کہہ دیجئے نا، آپ تو کہیے نا کہ مجھے لے کر کے چلے، آپ تو کہیے نا۔ اس کے بعد جو ہے اصغر کے پاس آتی ہے اور اصغر کو اپنے گود میں اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد کہتی ہے فاطمہ صغریٰ اے میرے ننھے سے بھائی، اے اصغر تمہیں میری گود پیاری ہے، تم میری گود کے علاوہ کسی کی گود میں نہیں جاتے ہو، لیکن آج تم میری گود کے علاوہ کسی اور کی گود میں چلے بھی گئے ہو اور روئے بھی نہیں ہو۔ اے اصغر تم تو رونا شروع کر دو، اے اصغر تم تو رونا شروع کر دو تاکہ میرے والد کو رحم آ جائے۔ میرے والد امام حسین مجھے کربلا میں اپنے ساتھ لے کر کے چلے، میں اکیلے کیا یہاں پر کیا کروں گی۔ باپ کے پاس آتی ہے، امام حسین کے پاس آتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتی ہے ابا جان مجھے لے کر کے چلو نا، ابا جان مجھے اپنے ساتھ لے کر کے تو چلو، ابا جان مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلو، مجھے یہاں مت چھوڑو، میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، میرے امام ارشاد فرماتے ہیں بیٹی ساری زندگی میں نے اس سے پردہ رکھا، لیکن آج وہ پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، آج اس بات سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، میں تجھ کو اس گھر سے باہر کیوں نہیں لے کر کے جا رہا ہوں۔ سنو میرا جب نکاح ہوا تھا تو میری ماں بھی میرے ساتھ میں نہیں تھی، میرے نانا بھی میرے ساتھ میں نہیں تھے، میں رو رہا تھا، میں اتنا رویا، کئی دن ہوتے جاتے میں روتا جاتا کہ میرا آج نکاح ہوا ہے۔ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے اس کا باپ نہیں ہوتا ہے، اس کا بھائی نہیں ہوتا ہے، اس کی ماں نہیں ہوتی ہے، تو اسے اس کی یاد میں رو جاتا ہے، وہ چہرہ
باندھ کر کے دولہے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بغل میں امام صاحب صحرا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماں کا ذکر آ جاتا ہے تو دولہا تڑپ کے رونے لگتا ہے، باپ کا ذکر آتا ہے تو دولہا تڑپ کر کے رونے لگتا ہے۔ اے بیٹی سغرا، میں کئی دن تک مجھے یہ ہو جاتا، کئی دن تک جو ہے میں روتے روتے میرا دن گزر جاتا۔ میں ایک دن سویا تو میرے نانا مجھے خواب میں تشریف لائے، میرے نانا میرے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے میرے حسین تجھے کتنے دن ہو گئے ہیں روتے ہوئے، تو اتنا کیوں رو رہا ہے، بتا تو صحیح وجہ کیا ہے۔ سب کچھ جاننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ تو امام حسین پر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا بڑا زندگی میں میرا دن آیا ہے، آپ بھی ساتھ میں نہیں ہیں، میری ماں بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے حسین مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو، اے حسین بولو تم کیا بولنا چاہتے ہو۔ امام حسین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا ایسا عطا فرمائے جس کی شکل آپ کی طرح ہو، جس کی چلن آپ کی طرح ہو، اس کے اخلاق آپ کی طرح ہو۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے علی اکبر عطا فرما دیا ہے۔ اور اے بیٹی سنو، میں نے اپنے نانا سے کہا تھا، اے میرے نانا، آج میری ماں میرے پاس نہیں ہے، آج میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مجھے ایک بیٹی ایسی عطا فرمائے جس کی شکل میری ماں سے ملتی ہو، جس کی شکل میری ماں سے ملتی ہو، جس کے چلن میری ماں سے ملتی ہو، جب وہ چلے تو مجھے میری ماں کی یاد آ جائے۔ اسی لیے بیٹی تمہارا نام میں نے فاطمہ صغرا رکھا ہے، یعنی کہ چھوٹی فاطمہ، چھوٹی فاطمہ۔ اس لیے اے فاطمہ صغرا، میں نہیں چاہتا، تم جانتی ہو میری ماں کے سر کا بال بھی آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہے، سورج نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم فاطمہ کی، تو اللہ نے تمہیں فاطمہ کی شکل عطا فرمائی ہے تو تمہیں بھی آسمان دیکھ لے، تمہیں بھی سورج دیکھ لے، میں یہ نہیں چاہتا۔ لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، نہیں مانتی ہے، ضد کرتی ہے، ہر طریقے سے اولاد ضد کرتی ہے۔ آپ کی بھی اولادیں ہوں گی، وہ کئی طریقے سے ضد کرتے ہیں۔ کبھی ہنس کر کے کہتے ہیں کہ ابا مجھے سائیکل چاہیے، ابا مجھے یہ چاہیے، ابا مجھے وہ چاہیے۔ لیکن جب بیٹا دیکھتا ہے، اولاد دیکھتی ہے کہ ابا بات نہیں سن رہے ہیں، ابا تو میری بات مان ہی نہیں رہے ہیں، تو اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد رونے لگتی ہے، زمین پر لیٹ جاتی ہے، پھیل پھیل کر کے بچے رو رہے ہیں اور اپنے ابا سے بات منوا لیتے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ صغرا کا جو انداز دیکھو، حضرت فاطمہ صغرا نے بھی جو ہے ترکیب نکالی ہے۔ اماں فضہ سے کہتی ہیں، اے اماں فضہ ذرا ایک کاغذ تو لائیے، ایک قلم تو لائیے۔ اماں فضہ کاغذ اور قلم لے کر کے آتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، اے فاطمہ صغرا قلم کاغذ کیوں منگوایا ہے؟ کاغذ قلم کیوں منگوایا ہے؟ کہتی ہیں کہ اماں فضہ مجھے آج ایک وصیت لکھنی ہے، اماں فضہ آج مجھے ایک وصیت لکھنی ہے۔ کہا کہ بتاؤ میری بیٹی، بتاؤ تو صحیح، اے میری لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح، دل تھام کے بیٹھنا لوگوں، ذرا وصیت سن لو گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ہم پڑھتے ہیں ہمارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ ذرا اس گھڑی کو یاد تو کرو، اس لمحات کو یاد تو کرو جب فاطمہ صغرا وہ وصیت لکھ رہی ہوں گی، علی اکبر تڑپ رہے ہوں گے، علی اصغر تڑپ رہے ہوں گے، میرے امام نے چیخ مار کے میرے امام روئے تھے، ساری کی ساری عورتیں روئی تھی، وہ سب کے سب گھر والے کس طرح رو رہے ہوں گے، کس طرح تڑپ رہے ہوں گے، کس طرح مچل رہے ہوں گے۔ ہم جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے کربلا کا واقعہ سنا تو دیتے ہیں، امام حسین کی تاریخ سنا تو دیتے ہیں، آپ سن تو لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ذرا یاد تو کرو، ذرا تصور تو کرو اس درد کو، ذرا محسوس تو کرو اس درد کو، یہ کتنا درد ہو رہا ہوگا میرے امام کو، کتنے تڑپ رہے ہوں گے اہل بیت۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ الہ العالمین، تیرے رسول کے صاحبزادے تھے وہ تو، تیرے رسول کے بچے تھے وہ تو، تیرے رسول کے نواسے تھے وہ تو، الہ العالمین ان کے لیے اتنا بڑا امتحان کیسے؟ الہ العالمین کسی اور کے نام کی قربانی لکھ دیتا، الہ العالمین کسی اور کو یہ قربانی عطا فرما دیتا۔ وہ تو شہزادے تھے، وہ تو مالک تھے۔ تو میرے دل جو ہے خود ہی مجھ سے کہتا ہے کہ اے ایذان عزیزی، اے ایذان عزیزی، اگر کسی اور کے نصیب میں جو قربانی ہوتی
تو ہو سکتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا، ہو سکتا ہے وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا، اس لیے کہ اولاد کی محبت باپ کو بزدل بنا دیتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کا نواسہ ہے، یہ اولادوں کو بھی قربان کر دے گا اپنے دین کے لیے، یہ قرآن مجید کے لیے، رسول اللہ کی سنتوں کی حفاظت کرنے کے لیے، رسول اللہ کے احکام کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے یہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی دے دے گا، یہ علی اکبر کی قربانی بھی دے دے گا، یہ اپنی گردن بھی جو ہے یزید کے سامنے رکھ دے گا، مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ بہرحال اماں فضا آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ بتا بیٹی کیا وصیت لکھنی ہے، بتاؤ تو صحیح کیا وصیت لکھی جائے۔ کہا کہ میں وصیت یہ لکھوانا چاہتی ہوں کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو 5 لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں، 5 لوگ میرے جنازے کو کندھا نہ دیں۔ اتنا سننا تھا کہ اماں فضا کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتی ہے اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اتنی خطرناک وصیت کیوں کر رہی ہے؟ یہ حضرت فاطمہ صغریٰ کا منانے کا انداز تھا کہ کسی صورت سے میرے ابا مان جائیں، کسی صورت سے میرے والد مان جائیں، میرا بھائی مان جائے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چل دے۔ حضرت اماں فضا کہتی ہے اے میری بیٹی بتا تو صحیح پہلا نام کس کا ہے؟ تو حضرت فاطمہ صغریٰ کہتی ہے کہ پہلا نام اکبر کا لکھو، حضرت میرا بڑا بھائی اکبر کا نام لکھو۔ اکبر اگر چاہتا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلتا، اکبر سے کہہ دینا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کندھے کو جنازہ نہ دے، میرے جنازے کو اپنا کندھا نہ دے، میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اتنا سننا تھا کہ علی اکبر جو ہے نگاہیں نیچی کر کے چیخیں مار کے رونے لگتے ہیں، کہنے کو کچھ الفاظ بھی نہیں ہیں، اور فرماتی حضرت فضا بیٹی بتا تو صحیح دوسرا نام کس کا ہے؟ اور کہتی ہے حضرت فاطمہ صغریٰ کہ دوسرا نام قاسم کا لکھو، یہ قاسم چاہتے تو میرے ابا کو منا لیتے۔ حضرت قاسم نے جب یہ سنا ہے کہ مجھے حضرت فاطمہ صغریٰ کا جنازہ نصیب نہیں ہوگا، نگاہیں نیچی کر کے چیخیں مار کے رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا نام تو بتاؤ۔ کہا میرے چچا حضرت عباس کا نام لکھ لو، حضرت عباس کا نام لکھ لو۔ حضرت عباس بھی نگاہیں نیچی کر کے رونے لگتے ہیں اور کہا میری بیٹی تیسرا نام تو بتاؤ، چوتھا نام تو بتاؤ، چوتھا نام کس کا لکھوں؟ حضرت فاطمہ صغریٰ کہتی ہے اے اماں فضا چوتھا نام اس ننھے سے علی اصغر کا لکھ دینا، چوتھا نام اس ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کا لکھ دینا۔ آج اگر یہ رونے لگتا تو اپنی بہن کو لے جاتا، آج اگر رونے لگتا تو میرے ابا کہتے چلو یہ فاطمہ صغریٰ کے بغیر نہیں چھپے گا، فاطمہ صغریٰ کو لے کر کے چلو، مگر آج یہ بھی نہیں رویا ہے۔ اے اماں فضا اگر میرا انتقال ہو جائے اور جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کو کہہ دینا کہ میری قبر پر بھی نہ آئے، اس کو کہہ دینا کہ میرے جنازے کو کندھا بھی نہ دے۔ اتنا سننا تھا کہ سناٹا طاری ہو گیا ہے، سب کچھ خاموش ہو گیا ہے۔ اماں فضا کہتی ہے ذرا 5واں نام تو بتاؤ، ذرا دل تھام کے تو بیٹھنا۔ حضرت اماں فضا کہتی ہے 5واں نام تو بتاؤ۔ حضرت فاطمہ صغریٰ نے جب کہا ہے کہ 5واں نام اس کا ہے اور اس کو کہہ دینا کہ میرے جنازے کو کندھا نہ دے، بیٹی بتاؤ تو صحیح، بیٹی بتاؤ تو صحیح 5واں انسان کون ہے؟ کہا یہ کھڑے ہیں میرے ابا جان، کہا یہ کھڑے ہیں میرے ابا حضور امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کو کہہ دینا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو کندھا نہ دے۔ اتنا کہنا تھا، میرا امام تڑپ جاتا ہے، میرا امام رونے لگتا ہے، چیخیں مارتا ہے اور ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اور ہاتھ کو پھیلانے کے بعد اپنی بیٹی سے کہتا ہے اے فاطمہ صغریٰ ہو سکتا ہے علی اکبر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے قاسم بھی آ جائے، عباس بھی آ جائے، علی اصغر بھی آ جائے، تیری پھپھو زینب بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے سب کے سب واپس آ جائے، لیکن اے فاطمہ صغریٰ اب تیرا بابا حسین واپس نہیں آئے گا، اب مدینے سے جا رہا ہے کربلا کو، اب مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو اب تیرا یہ بابا حسین جو ہے اب کبھی بھی مدینے کی طرف نہیں آئے گا۔ اتنا سننا تھا کہ چیخیں مارتی ہے فاطمہ صغریٰ، اور فاطمہ صغریٰ اپنے بابا کو لپٹ جاتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے اے میرے بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کو منانا چاہ رہی تھی، آپ نہیں مان رہے ہیں۔ دونوں باپ بیٹی جو ہے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتے ہیں۔ تصور تو کرو کتنی تکلیف سے گزر رہا تھا وہ خاندان، جس خاندان کا آج ہم اور آپ صدقہ کھاتے ہیں،
جس خاندان کے صدقے سے اللہ ہماری سانسیں چلا رہا ہے، جس خاندان کے صدقے سے اللہ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہا ہے، جس خاندان کے صدقے سے ہمارے حلق کے نیچے سے روٹی کا نوالا اترتا ہے، وہ خاندان تڑپ رہا کس کے لیے؟ دین مصطفیٰ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے دین کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کر لیں، ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں، ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دین کو اپنا لیں تاکہ میرا امام ہم سے راضی ہو جائے، حضرت فاطمہ صغریٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضرت فاطمہ صغریٰ ہم کو سامنے کھڑا کر کے بولے کہ اے لوگو میں نے جو ہے اپنا بھائی بھی تمہارے لیے دیا تھا، اے لوگو میں نے اپنا ننھا سا علی اصغر تمہارے لیے قربان کر دیا، علی اکبر کی جوانی میں نے تمہارے لیے قربان کروا دی، عباس کو میں نے تمہیں دے دیا، اپنے بابا کو میں نے تمہارے لیے قربان کر دیا، تم میرے بابا کے لیے، میرے بابا کے دین کے لیے، میرے نانا کے دین کے لیے تم فجر میں نہ آ سکتے، تم ظہر میں نہ آ سکے، تم عصر میں نہ آ سکے، تم مغرب میں نہ آ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت فاطمہ صغریٰ چہرہ پھیر لے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر فاطمہ صغریٰ نے چہرہ پھیر لیا تو حسین ہماری طرف کو نہ دیکھیں گے، اور اگر حسین ہماری طرف کو نہ دیکھیں گے تو رسول کائنات ہماری طرف کو نہ دیکھیں گے، حضرت فاطمہ ہماری طرف کو نہ دیکھیں گے۔ اور جب رسول اللہ ہماری طرف سے اپنی نظریں ہٹا لیں گے تو محشر کے دن، حشر کے میدان میں قیامت کے دن کوئی اور نہیں ہوگا جو ہماری بخشش کروا سکے گا۔ اسی لیے اے مسلمانوں، دین کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے حسین کے لیے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ حسینیت یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، حسینیت یہ ہے کہ ہم امام حسین کے نقش قدم پر چل لیں۔ آخری بات سنیے، اب جو ہے حضرت فاطمہ صغریٰ جلدی سے گھر کے باہر جاتی ہے اپنے صحن میں، اور گیلی مٹی لے کر کے آتی ہیں، اور گیلی مٹی لانے کے بعد گھر کی چوکھٹ پہ رکھ دیتی ہیں، اور اپنے بھائی علی اکبر سے کہتی ہیں اے میرے بھائی ذرا اس پر چلو تو صحیح۔ حضرت علی اکبر نے کہا اے میری بہن تو اس پر کیوں مجھے چلوا رہی ہے؟ کہا کہ تم اس پر چلو گے تو نشان چھپ جائیں گے، آپ کے پاؤں کے نشان چھپ جائیں گے، کل کربلا میں تمہاری جوانی لوٹ لی جائے گی، تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تو میں تمہارے اس پاؤں کے نشان کو دیکھ کے تمہیں یاد کر لوں گی۔ میرے عزیزو، بہن بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں، بہن بڑی چہیتی ہوا کرتی ہیں۔ تم اپنی بیوی کو 1000-2000 روپے کا سوٹ دلوا دو تو تمہاری بیوی تم سے شکوا کرنے لگتی ہے، کیا دلایا ہے، ابھی پچھلے مہینے تو دلایا، ابھی اور دلاؤ، اب یہ کرو وہ کرو، الگ الگ طریقے سے شکوا کرتی ہیں۔ لیکن تم اپنی بہن کو 100 روپے کا دوپٹہ دے آؤ گے تو تمہاری بہن اس کو طے کر کے اس کو اوڑھے گی بھی نہیں، اس کو طے کر کے صندوق کے اندر رکھ دے گی، 25 سال کے بعد بھی اس دوپٹے کو نکالے گی اور کہے گی میرے بھائی کیا ضرورت تھی تجھے لانے کی، میرے بھائی تیرے پاس تو تیرے گھر کے خرچے بھی بڑے زیادہ ہیں، کیا ضرورت تھی لانے کی۔ بہن اس 25 سال کے بعد بھی اس دوپٹے کو چومے گی، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ میرا بھائی 100 روپے سے جو ہے میرے لیے دوپٹہ لے کر کے آیا ہے۔ اب ذرا تصور تو کرو، امام حسین سے عرض کرتی ہے فاطمہ صغریٰ اے میرے ابا آپ جو ہے اس پر قدم رکھ دیجئے تاکہ کل کو اگر آپ نہیں آئے تو میں اس پاؤں کے نشان کو دیکھ کر کے صبر کر لوں گی۔ کتنا جو ہے صبردار وہ خاندان تھا، کتنا جو ہے صبر والا وہ خاندان تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر چلتے ہیں اور چلنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ مدینے کا ایک ایک بچہ رو رہا تھا، مدینے کا ایک ایک جوان رو رہا تھا، مدینے کی ایک ایک بیٹیاں رو رہی تھیں کہ اے ہمارے آقا آپ کے صدقے میں تو ہمیں جینا ملتا ہے، آپ کے صدقے میں تو ہماری سانسیں چلتی ہیں، اے میرے امام آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے۔ مدینے کی دیواریں چیخ رہی ہیں کہ آج حسین مجھ سے جدا ہو رہا ہے، مدینے کا بازار تڑپ رہا ہے کہ آج حسین میری مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، مدینے کے بچے تڑپ رہے ہیں کہ مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں اے حسین اے حسین اے حسین ابن علی۔ ہمیں حضور کی یاد آتی تھی تو ہم علی اکبر کو چلا کر کے دیکھ لیا کرتے تھے کہ میرے آقا ایسا چلا کرتے تھے۔ اے میرے حسین جب رسول اللہ کی ہمیں یاد آتی تھی تو ہم آپ کے صاحبزادے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، ہمارے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی، ہمارے کلیجے کو راحت ملتی تھی۔ اے میرے آقا حسین اب آپ علی اکبر کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں، آپ بھی یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، جب رسول کائنات کی یاد آئے گی تو ہم کس کو دیکھ کر کے
صبر کریں گے؟ ہم کس کو دیکھ کر کے صبر کریں گے؟ میرے آقا کسی سے کلام نہ فرماتے، رات کے اندھیرے میں جو ہے نگاہیں نیچے کیے ہوئے مدینے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مدینے سے میرا امام الوداع کہہ دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ امام حسین علی جدنا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے مکہ کی طرف پہنچتے ہیں، مکہ میں قیام فرماتے ہیں اور مکہ میں ایک مہمان کی طرح امام حسین رہنے لگتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، کوفہ والے جو ہیں وہ بار بار خط بھیج رہے تھے، بار بار خطوط بھیج رہے تھے کہ اے میرے امام آپ ہمارے یہاں آ جائیے۔ کوفہ والے جو تھے، آپ جانتے ہیں کوفہ والے کون ہیں آج کے دور میں؟ کوفہ والے یہ شیعہ ہیں، شیعہ جو ہے شیعہ یہ کوفہ والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوفیوں کے سینے میں جو ہے محبت نہیں ہے، وفا نہیں ہے۔ انہوں نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی غداری کی ہے، امام حسن کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ ان کی غداری مشہور تھی، لیکن پھر بھی تقریباً 150 خطوط کوفہ سے آئے امام کی بارگاہ میں، 150 خطوط کہ امام آ جائیے، امام آپ آ جائیے، آپ اگر آ جائیں گے تو ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ورنہ یزید ہمیں مجبور کر دے گا۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل آپ کے سامنے ہم یہ بات رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں امام حسین اور اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یزیدیت سے ہماری حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام پڑھنا۔ مصطفیٰ